سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ شروع عمر سے یا اوائل عمری سے کیا غذائی عادات اپنائی جائیں کہ اس مرض سے محفوظ رہا جائے۔ متوازن غذا، دودھ، دہی اور پنیر کا استعمال کیا جائے، جسمانی سرگرمیوں کی جانب بھی توجہ دی جائے تو اس مرض میں مبتلا ہونے کے امکانات کم ہو سکتے ہیں یا ختم ہو سکتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں ایسا کوئی ادارہ نہیں جو اس بیماری سے متاثرہ مریضوں کے اعداد و شمار کا ڈیٹا محفوظ کرے۔ البتہ امریکہ کے مقابلے میں پاکستان میں اس مرض کی شرح بہت بلند ہے، خصوصاً اپر کلاس، کیونکہ اس طبقے کے افراد کی جسمانی سرگرمیاں نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں۔ لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ ہر طبقے میں یہ مسائل سامنے آ رہے ہیں، کیونکہ غیر متوازن غذا، مہنگائی کے اس دور میں صحیح طور پر بچوں کو خوراک نہیں مل سکتی، خواتین کو پریگننسی کے دوران میں خوراک نہیں مل سکتی، اور اسی طرح بوڑھے لوگوں کو، سینئرز کو بھی صحیح خوراک مہیا موجود نہیں ہوتی۔ ان مسائل کا شکار ہونے کے باعث ہر عمر کے لوگوں میں یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مریضوں کے مقابلے میں ہمارے ملکوں میں جیسے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں ماہرین کی تعداد کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ ہمارے ملکوں میں کئی ہزار مریضوں کے لیے محض ایک معالج موجود ہے، جبکہ عام طور پر 500 مریضوں کے لیے ایک فزیشین ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح جو اسپیشلائزڈ فیلڈ کے لوگ ہیں ان کا تو آپ سوچنا ہی چھوڑیں، کیونکہ بڑے شہروں میں چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ان مرضوں کے بارے میں صحیح طور پر سمجھ بوجھ رکھتے ہیں اور صحیح طور پر اسپیشلائز کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ مرض کی پیچیدگیاں کیا ہو سکتی ہیں اس کے بارے میں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے۔ اس مرض میں مبتلا مریض جنہیں کولے کا فریکچر ہو جاتا ہے، ایسے 50% مریض 1 سے 2 سال کے دوران انتقال کر جاتے ہیں۔ کولے کی فریکچر والے مریضوں کی کمر کی ہڈیاں خاصی ٹیڑھی ہو جاتی ہیں اور معذوری بڑھ جاتی ہے۔ ان مریضوں میں پیچیدگیوں کے امکانات میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔